بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانا چاہ رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرا شمار ان خوش قسمت ترین لڑکیوں میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا تھا۔ ایک اچھا اور پیار کرنے والا شوہر جو ہر وقت میرا خیال رکھتا۔ میں ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والدین نے مجھے ضرورت کی ہر چیز لے کر دی تھی۔ سسرال میں بھی چھوٹی سی فیملی تھی۔ میرا ایک دیور اور ایک ساس سسر تھے۔ ساس بھی بہت خیال رکھتی تھیں۔ شادی کو بھی سال ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر کے فیملی ممبرز ان لوگوں سے کم ہی ملتے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ فہد کی خالہ اپنی بیٹی کا رشتہ فہد سے کرنا چاہتی تھیں، لیکن آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا کہ انکار پر یہ رشتہ نہیں ہو سکا۔ میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے فہد کی پوری توجہ اور پیار ملا تھا۔ البتہ میرا دیور خرم اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ نشے کا عادی تھا۔ میرے ساس سسر اس بات سے آگاہ تھے، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اس پر سختی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اسے چھوٹے بڑے کی تمیز تک نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے بھی بدتمیزی کر جایا کرتا، لیکن میں چپ رہتی۔ فہد ان سارے حالات سے بے خبر تھے۔ میں نے انہیں ایک دو بار سارے حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، لیکن گھر میں بدمزگی کے خیال سے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دن تو خرم نے حد ہی کر دی۔ فہد ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ سیدھا میرے کمرے میں آ گیا۔ میں تو خوف کے مارے چیخنے لگی۔ میری ساس اور سسر بھاگے میرے کمرے میں آئے اور اسے قابو کر کے باہر لے گئے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں فہد کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر میری ساس نے میری منت سماجت کی کہ فہد کو کچھ مت بتانا، تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں کیا کرتی، مجبوراً ان کی بات مان لی۔ خرم کی بدتمیزیاں حد سے بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ فہد کو چھٹی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ لمبے عرصے کے بعد آج کالے بادل چھائے تھے، اس لیے گھر کا ماحول بھی گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا آج ہم دونوں باہر گھومنے چلیں تاکہ میں خود کو تازہ دم کر سکوں۔ شام کے 4 بجے میں اور فہد گھومنے نکل آئے۔ فہد کے انکار کے باوجود میں نے باہر جانے پر بضد تھی۔ بہت دنوں کے بعد آج ہمیں یوں کھل کر انجوائے کرنے کا موقع ملا۔ عرصہ ہوا ہمیں یوں انجوائے کیے ہوئے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ آج فہد کو خرم کی حرکت کے حوالے سے سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ فہد کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ باتیں کرتے وقت کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ بارش اب پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ جیسے ہی بجلی چمکتی مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ بارش والے موسم میں کمرے میں دبک کر بیٹھ جاتی۔ جب ہم نکلے تب موسم کافی اچھا تھا، لیکن اب خراب ہو گیا تھا۔ میں نے فہد کو گاڑی تیز چلانے کا کہا۔ اس وقت سڑک پر اکا دکا ٹریفک آ جا رہی تھی۔ جیسے ہی فہد نے گاڑی تیز کی، اچانک سائڈ سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میرا سر ڈیش بورڈ پر لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ تھوڑی دیر تک تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں، اور میرے پاس صرف امی ابا ہی تھے۔ مجھے ہوش آیا۔ میں نے فوراً فہد کے بارے میں پوچھا۔ امی نے کہا وہ دوسرے کمرے میں ہے اور ٹھیک ہے، مگر نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے فہد کو دیکھنے کے لیے کہا۔ امی نے کہا تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے یہاں لیٹی رہو۔ میں نے امی سے پوچھا میرے سسرال والے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ فہد کے پاس ہے، مگر پھر بھی میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں ایک بار فہد کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن امی اور ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ 2 دن کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اماں اور ابا مجھے سسرال لے گئے۔ میں گھر پہنچی تو گھر میں سناٹا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اماں کمرے سے نکلی اور میرے گلے لگ کر اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بالآخر 4 گھنٹے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر مجھ سے چھن گیا ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔
نہ میں فہد کو جانے پر مجبور کرتی، نہ یہ حادثہ ہوتا۔ بار بار یہی خیال میرے ذہن میں آتا، میری خوشیاں فہد کے ساتھ اتنی مختصر ہوں گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی کو کبھی فہد کے بغیر تصور نہیں کیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اس کے بنا زندگی کیسے گزاروں؟ میرا ذہن سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ سوچا کہ اپنی عدت کے دن گزار کر اپنی اماں کے پاس چلی جاؤں گی، کیونکہ میرا رشتہ فہد کے ساتھ تھا۔ اب یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی موت کو 1 ماہ گزرا تو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ خرم بھی اب بدلا بدلا سا لگتا تھا، میری عزت کرنے لگا، نظر نیچی کر کے مجھ سے بات کرتا۔ شاید اسے بھی بھائی کے جانے کا دکھ تھا، اسی وجہ سے بدل گیا تھا۔ اب تو وہ نشے کی حالت میں بھی کبھی نہیں ہوتا۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، باہر کم ہی نکلتی۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے لگا شاید کمزوری ہو گئی ہے، اسی لیے چکر آ رہے ہیں، لیکن آج میری طبیعت زیادہ ہی خراب تھی۔ میں نے اپنی ساس سے اس متعلق ذکر کیا تو وہ مجھے ہسپتال لے گئیں۔ وہاں میرا چیک اپ ہوا۔ مجھے خبر دی گئی کہ میں فہد کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ساس بہت خوش تھیں کہ ہمیں فہد کی نشانی مل جائے گی، مگر میرا دل اداس ہو گیا کہ اکیلے بچے کی پرورش کیسے کروں گی؟ میرا بچہ حالات کا مقابلہ کیسے کرے گا اور باپ کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ ساس کا رویہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی پھرتی، کبھی کھانے کو لاتی تو کبھی دودھ اور جوس وغیرہ۔ میرے سسرال اور میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ میرا نکاح خرم کے ساتھ ہو جائے، وہ اس بچے کو اپنا سمجھ کر اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، میں ششو پنج میں تھی۔ ماں باپ نے بھی زور دیا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ مجبوراً میں نے حامی بھر لی اور عدت کے ختم ہوتے ہی میرا نکاح خرم کے ساتھ ہو گیا۔ 2-3 ماہ تو اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہا، لیکن پھر وہ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا۔ ہر روز اس کی کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی۔ کام وہ تو کوئی کرتا نہیں تھا، ابا اور میرے شوہر کی پینشن سے گھر کا خرچہ چلتا، جبکہ خرم آئے روز پیسوں کی فرمائش کرتا۔ جو کچھ میں نے جمع کیا ہوتا وہ اسے دے دیتی۔ خرچہ ہمیشہ ایسے تو پورا نہیں ہوتا۔ میں اسے کام کرنے کا کہتی تو وہ لڑائی شروع کر دیتا۔ ایک دن تو مجھے گالیاں دینا شروع ہو گیا۔ خرم نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی تھی۔ آئے دن ہنگامہ ہوتا۔ میری ساس بجائے اسے سمجھانے کے مجھے کہنا شروع ہو جاتی کہ تم کچھ خیال کرو، ایک تو اس نے تمہیں سہارا دیا، اوپر سے تم اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ مجھے سمجھ میں نہ آتا کہ میرا قصور کیا ہے۔ احساس ہوتا کہ خرم کے ساتھ شادی کرنے میں جلدی کر لی۔ خرم نے اپنے آپ کو اس لیے بدلا تاکہ امیر باپ کی بیٹی اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ خود تو کچھ کماتا نہیں تھا، اس کی نظر میری دولت پر تھی۔ اب میں چاہتی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج مجھے فہد کی یاد شدت سے آ رہی تھی، وہ ہوتا تو یہ حالات ہی نہ ہوتے۔ خرم سارا دن گھر سے باہر رہتا، شام کو نشے کی حالت میں گھر آتا۔ میں اسے پیچھا بھی نہیں چھڑا سکتی تھی، اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔ اب اپنے بچے کے اس دنیا میں آنے کا انتظار تھا۔ خرم تو رات کے 12 بجے آتا اور صبح ہوتے ہی جیسے اس کا نشہ اترتا تو وہ اگلے نشے کی تیاری کے لیے پیسے مانگنا شروع ہو جاتا۔ اب تو اس نے یہ تک بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر آؤ۔ میں اپنے والدین کو خرم کے بارے میں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے کسی صحیح وقت کا انتظار تھا۔ اب تو میری ساس بھی بہانے بہانے سے مجھے کہہ گئی تھی کہ گھر کے حالات تمہیں پتہ ہیں، اپنے والد سے کہو کہ خرم کو نوکری دلوا دیں۔ انہیں پتہ تھا کہ خرم کبھی نوکری نہیں کرے گا، دراصل وہ اپنے گھر والوں سے پیسے مانگنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے گھر والوں سے پیسے مانگنا مناسب نہیں سمجھا، گولڈ کی رنگ بیچی، پیسے اپنی ساس کو تھما دیے۔ ان پیسوں سے آپ کا مہینہ آسانی سے نکل جائے گا، میں نے کہا۔ خرم نے وہ پیسے مجھے دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو گئے، خرم چپکے سے اٹھا اور پیسے اٹھا کر غائب ہو گیا۔ صبح جب میں اٹھی تو خرم غائب تھا۔ پہلے وہ اتنی جلدی کبھی اٹھ کر نہیں گیا تھا۔ میں باہر آئی تو میری ساس کہنے لگی، اگر تم نے پیسے نہیں دینے تھے تو انکار کر دیتی، دے کر تم نے دوبارہ لینے تھے تو اس دکھاوے کی ضرورت کیا تھی؟ میں چپ رہی، وہ بھی جانتی تھی کہ پیسے ان کے بیٹے نے چرائے ہیں۔ میں نے پھر کوئی گولڈ کی چیز بیچ کر انہیں پیسے تھمائے۔ میری ساس مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرے ذریعے سے انہیں کافی رقم مل رہی تھی۔ اگر میں یہاں سے چلی جاتی
तो वो रकम भी उनके हाथ से जाती। मेरे नाम एक प्लॉट भी था जिसकी कीमत लाखों में थी। इन सब की नजरें उस प्लॉट पर थीं, मगर मैं वो प्लॉट किसी सूरत बेचना नहीं चाहती थी कि वो मेरे बच्चे का सरमाया था। मेरी जिंदगी में अब सुकून नाम की चीज बाकी नहीं रही थी। खुर्रम भी मुझ पर हाथ उठाने लगा, जबकि आजकल खुर्रम की खालाजाद हमारे घर के काफी चक्कर लगाना शुरू हो गई। वो रात गए तक यहाँ रहती, सुबह उठने से पहले यहाँ आई होती। अम्मा उसकी तारीफें करती नहीं थकती, मुझे सुबह शाम यही सुनाती, देखो घर के कामों में मेरी मदद करवाने आ जाती है, इसे कितना ख्याल है। खुर्रम भी आजकल अपना ज्यादातर वक्त घर में इसी कजिन के साथ गुजारने लगा। मैंने अम्मा से जिक्र किया तो कहने लगी, बचपन से इन दोनों का साथ है, इसीलिए बेतकल्लुफ है। खुर्रम वैसे भी उसे अपनी बहन समझता है, लेकिन इन दोनों में बहन भाइयों वाला कुछ नजर नहीं आता था। मैं दिल पर जब्र किए बर्दाश्त करती रही। सोच लिया था कि मैं जल्द ही खुर्रम से तलाक ले लूंगी, क्योंकि मैं उसका सहारा बन रही थी, उसका बोझ उठा रही थी। इससे तो बेहतर था कि मैं अकेली सुकून की जिंदगी गुजारती। एक दिन खुर्रम घर आया, उसके हाथ में ढेरों खाने पीने वाली चीजें पकड़ी हुई थीं। मैं हैरान हो गई कि शायद कहीं नौकरी पर लग गया है। हल्की सी उम्मीद की किरण नजर आई। सभी ने खुशी का इजहार किया। अम्मा ने खुर्रम से पूछा तो उसने कहा, अम्मा आज मैंने एक जगह काम किया है, उस काम के मुझे पैसे मिले तो आप लोगों के लिए ये सब ले आया। अम्मा के साथ मैं भी खुश थी। मुझे क्या चाहिए था, मेरा शौहर अब ठीक होने लगा था, लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी, क्योंकि ये चीजें मेरा जेवर चुरा कर लाई गई थी। मैं खून के घूंट पीकर रह गई। मेरे पास और कुछ बाकी नहीं बचा था, खाली हाथ हो गई थी। एक वो वाहिद लॉकेट था जो फहद ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। मैं वो लॉकेट कभी नहीं उतारती थी, मेरे गले में ही रहता था। इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया, क्योंकि मुझे इल्म था सिवाय लड़ाई झगड़े के मेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। पैसे तो खुर्रम ने अब तक सारे खर्च लिए होंगे, लड़ाई झगड़े के अलावा मुझे कुछ न मिलता। मैंने खामोशी में ही आफियत जानी। कुछ दिन तो सुकून से गुजर गए, पता नहीं अब अगला ड्रामा कौन सा लगने वाला था। खुर्रम इतना शातिर था कि मुझे पता ही न चलता कि वो किस तरह लॉकर से जेवरात चोरी कर लेता है। आते ही वो सो जाता, सुबह उसके जागने से पहले मैं उठ जाती, फिर भी वो इतनी चालाकी से सब कुछ कर जाता। जैसे ही वो रात को घर आता, उसकी हालत तो इस कदर बदतर होती थी कि उससे हिला भी नहीं जाता था। मैं अब रात को भी जागती रहती ताकि जान सकूं खुर्रम आखिर करता क्या है। खुर्रम को होश नहीं होता था तो वो जेवरात कब और कैसे चुराता, ये बात मेरे लिए मुअम्मा बनी हुई थी। फहद की कुछ चीजें स्टोर रूम में पड़ी थीं, स्टोर छत पर था। मैं वो लेने के लिए जैसे ही ऊपर गई तो ऊपर के कमरे से मुझे बातों की आवाज आई। मैंने फौरन चुपके से दरवाजे के साथ कान लगा लिए तो सुनकर दंग रह गई। खुर्रम की कजिन इसके साथ बराबर की शरीक थी। वो सारे जेवरात चुराती और खुर्रम को दिया करती। मैंने सोचा ये सूरत हाल अम्मा को बताऊं, लेकिन वो मुझे ही झूठा कहती, अपनी भांजी पर कोई बात कैसे आने देती। सो मैंने अब खुर्रम की निगरानी छोड़ दी। मेरे पास अब बचा ही क्या था जो उसने चुराना था। मैं सुकून से सो गई कि एक दिन आधी रात को किसी ने मेरा मुंह बांधा और मुझे मारना शुरू कर दिया। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़की से हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। उसने मेरे गले से लॉकेट खींचा, मेरे पेट में मुक्के मारना शुरू कर दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। नकाब पोश आदमी ने अंधेरे में कमरे की तलाशी ली, खिड़की से फरार हो गया। 1 घंटे के बाद खुर्रम आ गया। उसने मुझे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अम्मा अब्बा भी आ गए। खुर्रम ने मेरा मुंह खोला। अम्मा वावेला मचाना शुरू हो गई, हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, जो बचा था चोर ले गए। अम्मा खुर्रम को कोसने लगी, निकम्मे तू कहाँ था। अम्मा को वो कहने लगा, मैं तो अभी आया हूँ। मैं चुपचाप आंसू बहाती रही। फहद की आखिरी निशानी मेरे पास थी, वो भी लुट गई। लूटने वाला कोई और नहीं खुर्रम ही था। मैंने हल्की सी रोशनी में भागते हुए खुर्रम का पाँव देख लिया था। उसके पाँव की एक उंगली छोटी थी। मैं खामोश रही, मेरी हालत गैर हो रही थी। मैंने अम्मा को कहा कि मुझे अस्पताल ले जाएं। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मेरा बच्चा ठीक रहे, लेकिन वो भी मर गया। मैं 2 दिन तक बेहोश रही। ससुराल वालों ने मेरे घर खबर तक नहीं दी। मेरी हालत ज्यादा खराब थी। अपने ही भाई के बच्चे को खुर्रम ने मार दिया। ये सब कुछ उसने अपनी खालाजाद से शादी करने के लिए किया।
جب سب کچھ لوٹ لیا تو اس بچے کو بھی مار دیا تاکہ میرا اس کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے۔ اگر وہ ایک بار کہتا کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ تو میں فوراً اسے طلاق لے لیتی۔ میں تو خود ہی یہی چاہتی تھی، آخر اسے اس بچے کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات اگر پولیس تک جاتی تو معاملہ بڑھ جاتا۔ میں جلد از جلد خرم سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میری حالت پہلے سے سنبھل چکی تھی۔ میرے سسر کا موبائل میرے کمرے میں تھا، اماں کا فون آ رہا تھا۔ میں نے سوچا باہر جا کر ابا کو آواز دوں۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، مجھے دور دور تک ابا دکھائی نہیں دیے۔ اماں کے فون کی بل مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے سوچا میں خود ہی پوچھ لیتی ہوں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی میں نے فون ریسیو کیا، اماں کے بولنے کی آواز آئی، جلدی سے اس کے کاغذات پر دستخط کروا لے، یہ نہ ہو کہ یہ پلاٹ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ خرم تو کہہ رہا ہے کہ میں خالہ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ میں نے کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا، فون کمرے میں رکھا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ چپکے سے باہر نکلی، رکشے میں بیٹھ کر امی کے پاس آ گئی، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروانا چاہی، لیکن میں نے ہی انہیں منع کر دیا۔ مجھے اپنے بچے کے چلے جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن اللہ کے ہاں اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ میں نے خرم سے طلاق لے لی۔ انہوں نے خوف کی وجہ سے انکار ہی نہیں کیا کہ کہیں ہم پر پولیس کیس نہ بن جائے۔ میری خرم سے جان تو چھوٹ گئی تھی، لیکن وہ ایک نیا شکار پھنسانے والا تھا۔ مگر خدا کا شکر کہ میری دولت، میری آخری جمع پونجی ان کے ہاتھوں لٹنے سے بچ گئی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔